میں بات کر رہا ہوں سرگودا کا سب سے دیرینہ اور اہم اور انتہائی سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو جو کہ ہے سرگودا کا پانی اور سیوریج کا مسئلہ اور سینیٹیشن کا مسئلہ اور ڈسپوزل کا مسئلہ۔ سرگودا کے چند اہم ترین اور بنیادی ترین مسائل میں سے ایک پینے کا پانی، صاف پانی نہ ہونا، سیوریج کا انتہائی گھٹیا اور گندہ ترین نظام، ڈسپوزل سٹیشنز کا سرگودا میں نہ پایا جانا۔ السلام علیکم، انفلوئنسرز آف سرگودا پہ ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ میرا نام امیس لیاقت ہے اور ہم اپنے پیج کے تھرو سرگودا کا مثبت امیج پروموٹ کرنے کی ایک اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے تذکرہ ہوا کہ ہم سرگودا کے مسائل کو لے کر اور سرگودا کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس یا اہم پروجیکٹ اگر سرگودا کی قسمت میں کوئی لکھے جائیں تو ان پہ بھی لب کشائی کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک اور پروجیکٹ سرگودا کو ملنے جا رہا ہے، جس کے لیے ایک بڑی خطیر رقم جو کہ بتائی جا رہی ہے 14 ارب سے 18 ارب کے درمیان۔ مختلف فگرز آ رہے ہیں مختلف سورسز کے ذریعے۔ جو لیسٹ فگر آ رہا ہے وہ 14 ارب آ رہا ہے اور جو اس کا ہائیسٹ فگر آ رہا ہے وہ 18 ارب آ رہا ہے۔ تو 14 سے 18 ارب کا یہ ایک میگا پروجیکٹ سرگودا کو دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے۔ اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اگر ہے اور اتنی خطیر رقم اس پروجیکٹ کے لیے اگر اناؤنس کی گئی ہے یا جو گرانٹ ہے وہ اس کے لیے منظور کی گئی ہے، تو یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ سرگودا کا وہی پرانا اور بنیادی مسئلہ ہے جو سرگودا کی جڑوں کو آج تک کھوکھلا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سرگودا کا سب سے دیرینہ اور اہم اور انتہائی سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو جو کہ ہے سرگودا کا پانی اور سیوریج کا مسئلہ اور سینیٹیشن کا مسئلہ اور ڈسپوزل کا مسئلہ۔ سرگودا کے چند اہم ترین اور بنیادی ترین مسائل میں سے ایک پینے کا پانی، صاف پانی نہ ہونا، سیوریج کا انتہائی گھٹیا اور گندہ ترین نظام، ڈسپوزل سٹیشنز کا سرگودا میں نہ پایا جانا۔ اسی طریقے سے پانی سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں یہ سرگودا کے ہمیشہ سے ہی اہم ترین مسائل رہے ہیں اور ہر ادوار میں اس حوالے سے مختلف وعدے کیے جاتے ہیں۔ ایک وعدہ اب بھی کیا گیا ہے، اسی طرح کا ایک وعدہ پچھلے دور حکومت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آلموسٹ کوئی 25 کروڑ کی ایک گرانٹ جو ہے وہ سرگودا کے سیوریج سسٹم کے لیے جو ہے وہ دی گئی تھی، منظور کی گئی تھی۔ لیکن ان 25 کروڑ میں سے ہمیں 1 کروڑ روپیہ بھی سرگودا کے سیوریج کو ٹھیک کرنے میں لگتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ جو اتنی بڑی خطیر رقم سرگودا کے لیے اناؤنس کی گئی ہے، اس کی مد میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک پورا ڈپارٹمنٹ سرگودا میں تعمیر کیا جانا ہے جو آلریڈی پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں ورک کر رہا ہے، جسے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہا ہے اور اب واسا کو باقاعدہ سرگودا میں بھی فعال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت سرگودا کا یہ جو دیرینہ سیوریج کا اور پانی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے گا۔ لیکن اس پہ واسا پہ ہم بات کریں اس سے پہلے کچھ بات سرگودا کا جو پریویس ہمارا سیوریج کا نظام ہے اس پہ تھوڑی سی بات ہونا انتہائی ضروری بھی ہے۔ سرگودا کی پہچان کچھ جو چیزیں ہیں یا کچھ نقطے جو سرگودا کی پہچان کی وجہ بنتے ہیں، ان میں بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ سرگودا میں روڈز کے درمیان میں ابلتے ہوئے پانی کے خوبصورت چشمے، اور یہ واحد خوبصورت دنیا کے چشمے ہوتے ہیں جن کا پانی کالا سیاہ ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کالے سیاہ پانی والے چشمے بھی بہتے ہوں گے، لیکن آپ سرگودا کی کسی بھی اہم شاہراہ پہ چلے جائیں، سرگودا کے اہم شاہراہ تو میں نے جنرلی مینشن کر دی، گلیوں میں چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کے پانی کے ابلتے ہوئے چشمے ہر گلی اور ہر محلے میں ہی نظر آئیں گے۔ یہ پانی کے ابلتے ہوئے چشمے، اور پھر ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے یعنی آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے غالباً اکتوبر کے اندر اسی طرح کا ایک چشمہ جو ہے وہ حمید ٹاؤن میں بھی ابلا تھا، جہاں 72 انچ کی ایک جو ہے وہ اچھی خاصی موٹی پائپ لائن پھٹی تھی، جس کے نتیجے میں پورا ایک سیلاب کا منظرنامہ جو ہے وہ سرگودا کو فیس کرنا پڑا۔ اور پورا حمید ٹاؤن، بلکہ حمید ٹاؤن کیا، آپ یہ دیکھیں کہ نوری گیٹ سے لے کر سرگودا شہر کے اندر تک پانی گھس آیا تھا، اور عوام کو ایک دفعہ جو ہے وہ اس 72 انچ کی جو نال پھٹی تھی اس سے یہ جو پانی پھیلا تھا، اور پھر ساتھ نہری پانی بھی اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے جو سڑکوں کے مین ہول سے وہ جو چشمے ابلتے ہیں ان کا صاف اور شفاف پانی بھی اس میں جب شامل ہوا تو عوام خوشیوں بھرے چہرے تھے وہ دیدنی تھے، اور
عوام نے جو دعائیں دی حکومت کو اور ایڈمنسٹریشن کو وہ دیکھنے والی تھیں. تو یہ اوورآل ایک سینیریو تھا. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی وہ حمید ٹاؤن کی اس پائپ لائن تھی اس کی پھٹنے کی. باقی میں کس کس ایریا کا نام لوں جہاں آپ جائیں تو آپ کو پانی کے صاف اور شفاف پانی کے وہ جو کالا سیاہ پانی ہے اس کے ابلتے ہوئے چشمے نظر آئیں. آپ گل والا کی مثال لے لیں, آپ دین کالونی جوہر کالونی کی مثال لے لیں, آپ بشیر کالونی کی مثال لے لیں, آپ سرور کالونی کی مثال لے لیں. غرض کوئی ایک کالونی سرگودا کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکیں اور بالکل ایبسولوٹ ریالٹی کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں سرگودا کا یہ واحد وہ علاقہ ہے جو ایسے خوبصورت چشموں سے محروم ہے. تو یہ اوورآل سرگودا کا سیوریج سسٹم کو لے کر اور پانی کے نظام کو لے کر حال ہے. اور باقی پینے کے پانی کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ ماشاءاللہ اتنا میٹھا ہے کہ شہد کی مٹھاس بھی اس سے کم پڑ جاتی ہے. اور یہ پچھلے 70-80 سالوں سے جب سے پاکستان معرض وجود میں ہے ماشاءاللہ سے سرگودا کی عوام وہی پانی پیتی ہوئی آ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی سال 2 سال پہلے ایک پورا سرگودا کی یہ جو سینیٹیشن تھی یا سرگودا کا یہ جو سیوریج کا اور پانی کا نظام ہے اس پہ پوری ایک رپورٹ شائع کی گئی. اس کا لنک بھی انشاءاللہ تعالی ہم کمنٹ سیکشن میں لگا دیں گے یا پوسٹ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس میں یہ بتایا گیا سرگودا کا جو TDS پولیوشن انڈیکس ہے وہ 40% ہے. یعنی جو بھی ویسٹ میٹیریل پانی میں موجود ہوتا ہے وہ سرگودا کے پانی میں 40% ملاوٹ زدہ پانی جو آتا ہے جس میں پولیوشن کاز کرنے والے سارے اس میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں. تو یہ سرگودا کی اوورآل صورتحال ہے. اب یہ جو دیرینہ مسئلہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سرگودا کے لیے ایک بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے جس کی جو رقم ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 14 ارب سے 18 ارب کے ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے اس پروجیکٹ کے لیے. اور اس پروجیکٹ کے تحت ہونے یہ جا رہا ہے کہ واسا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور اس واسا کو ہیڈ کرنے کے لیے جو واسا راولپنڈی کے سابق MD تھے عزیز اللہ خان صاحب ان کو جو ہے وہ واسا سرگودا میں تعینات کر دیا گیا ہے. اور اس پروجیکٹ کی اوورآل جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں یا جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کمشنر سرگودا جہاں زیب امان صاحب جو ہیں وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اور ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ 12 اگست سے 14 اگست تک جو اس کا پورا پروسیس ہے جو جن مراحل سے اس نے گزرنا ہے واسا کو اس کو مکمل کر لیا جائے گا. اور اس کو کیا کیسے جا رہا ہے یا اس کا عملہ یا اس کی مشینری کیسے پوری کی جا رہی ہے وہ ایسی پوری کی جا رہی ہے کہ جو میونسپل کارپوریشن سرگودا ہے اسی سے ہی چند ورکرز کو نکال کر اور انہی کو منتقل کر دیا جائے گا واسا کے اس ڈپارٹمنٹ میں. اور اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی ہی کچھ مشینری اور کچھ عملہ اور میونسپل کارپوریشن سے ہی کچھ چیزیں نکال کر ان کو منتقل کیا جائے گا. اور اس طرح سے واسا کو فعال کیا جائے گا اور باقاعدہ 14 سے 15 اگست کو واسا جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رقم کا کوئی تخمینہ تو نہیں لگایا جا سکتا. بہرحال ادھر سے ایک پیکیج ملا ہے جو پینے کے صاف پانی کے لیے سرگودا کو دیا گیا ہے. ویسے یہ جو 14 سے 18 ارب روپے کی اتنی بڑی رقم ہے ہماری تو دعا ہے کہ یہ ساری کی ساری رقم لگ جائے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت اناؤنس تو کر دیتی ہے لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ جب کام ہونا سٹارٹ ہوتا ہے یا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں اتنی عدم دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پروجیکٹ کو اپنا دیکھنے کے لیے جن 2 شخصیات کو تعینات کیا جنہوں نے سرگودا کے اس واٹر اینڈ سینیٹیشن سسٹم کے حوالے سے رپورٹ بنا کے پیش کرنی تھی, انہوں نے ایسی رپورٹ بنا کے پیش کی کہ جس پہ ان کی باقاعدہ چیف منسٹر کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی. اور وہ بندے آئے کہاں سے تھے؟ وہ لاہور سے آئے ہیں. یعنی سرگودا کے کسی بندے کو اس میں انوالو نہیں کیا گیا اور باہر سے کچھ بندوں کو لایا گیا اور وہ رپورٹ بنا کے پیش کریں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑی رقم ہے. اور سرگودا شہر کے اندر یا پورے ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر 22 یونین کونسل جو ہیں وہ ان میں نئے ڈسپوزل سٹیشنز بھی لگائے جائیں گے جن کے اندر جو یہ ویسٹیج ہے اس کو ڈسپوز کیا جائے گا. اور یہ جو میونسپل کارپوریشن کے ورکرز جو واسا کو منتقل کیے جائیں گے ان کی تعداد جو تاحال بتائی جا رہی ہے وہ 168 کے لگ بھگ ہے. اور اسی طرح اس جو واسا کو تعمیر کیا جائے گا سرگودا میں یا اس کا جو قیام عمل میں لایا جائے گا اس کے لیے اب جو ٹیم بلائی گئی ہے وہ فیصل آباد کے جو واسا فیصل آباد ہے وہاں سے ایکسپرٹ بلائے گئے ہیں جو اس کے پلاننگ کو دیکھیں گے اور اس کی اسٹڈی کریں گے اس پروجیکٹ کی. تو اوورآل یہ بہت ہی اچھا اور انتہائی خوش آئند اقدام ہے جس کو سرگودا میں لایا جا رہا ہے. ہم تو یہ دعا کریں گے کہ یہ باقاعدہ فعال ہو اور کام کرنا شروع کر دے اور سرگودا کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے
वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर और सीवरेज को लेकर इसको किसी तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जा सके। और सरगोदा की आबादी को, अब आप आबादी भी देखें, सरगोदा की, ज़िला सरगोदा की आबादी 45 लाख को क्रॉस कर चुकी है और 3.5 की रेशो से ये आबादी मज़ीद बढ़ भी रही है ज़िला सरगोदा की। तो जैसे जैसे आबादी ज़्यादा होती जा रही है उस तरीके से पीने के पानी की ज़्यादा जो है वो तलब वो भी बढ़ेगी। इसी तरह वो जब पानी इस्तेमाल होगा, ज़्यादा आबादी पानी इस्तेमाल करेगी तो उसी के हिसाब से जो है वो वेस्टेज भी ज़्यादा आएगा, उसी के हिसाब से जो है वो सीवरेज के मामलात, सीवरेज के जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे अभी से। तो अल्लाह करे ये 14 से 18 अरब में से मेरे ख्याल में अगर कोई 5 से 10 अरब रुपया भी इस काम पे लग गया तो सरगोदा के जो वारे हैं वो न्यारे हो जाएंगे। और ये जो बीच चौराहों और सड़कों पे ये जो उबलते हुए चश्मे हमें नज़र आते हैं, उम्मीद है कि हम जो है वो ये हमारी आंखों से ओझल होंगे और हमें चलने को जो है वो साफ़ रास्ते भी मुयस्सर आएंगे और एन रोड के दरमियान खुले हुए मेन होल और उनसे उबलते हुए चश्मों से हमारी जान छूट सकेगी। तो इस पे खराज तहसीन एक तो हम हुकूमत को पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो मैं पिछली वीडियो में भी बताया कि जो हमारा बुनियादी हक होता है उस पर भी हमें उनका शुक्रिया अदा करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने इतनी ज़्यादा महरूमियाँ देखी और उन महरूमियों के बाद उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा हो तो बेइख्तियारी में ही तशक्कुर के अल्फाज जो हैं वो ज़बान से अदा हो जाते हैं। तो शुक्रिया हुकूमत पंजाब, शुक्रिया वज़ीर आला, शुक्रिया कमिश्नर सरगोदा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरगोदा। और ये शुक्रिया तब तक कि जब तक ये इस पे अमल दरामद नहीं होता। इस पे अमल दरामद ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत और तवाना आवाज़ के साथ फिर आपके सामने आएंगे। आपसे मिलते हैं सरगोदा के हवाले से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।